قرآن فیضان رمضان، توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں روزانہ سپہر 3:30 بجے سے۔ ناظرین کرام، اگر قرآن مجید کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس کا عنوان، جو سب سے زیادہ چیز اس میں ڈسکس کی گئی، جو شخص سب سے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ انسان ہے۔ انسان کی جبلت، انسان کی فطرت، انسان کی تاریخ، قانون، انسان کی جان، انسان کی فلاح، انسان کی بہبود، انسان کی ہدایت۔ انسان اللہ رب العزت کے نزدیک انسان کی جان، اور اسی لیے یہ ہمیں بتایا بھی گیا کہ انسان کی جان پوری انسانیت کی جان ہے۔ انسان کو بھی اس چیز کا حکم دیا گیا، اس چیز کا پابند کیا گیا کہ اس کے پاس اللہ رب العزت کی جو بھی عطا کی ہوئی چیز انسان کے جسم کے تعلق سے اس کے پاس ہے، وہ ایک ایک چیز امانت ہے۔ جس میں ناخن کاٹنے کے بھی جس دین میں آداب سکھائے جاتے ہوں، جہاں ایک دوسرے سے برتنے کے آداب سکھائے جاتے ہوں، جہاں انسان کی جان کو کعبے کی حرمت سے زیادہ قرار دیا جاتا ہو، وہاں انسان اپنی ہی جان لے لے تو یقیناً کتنی مذمت کرتا ہوگا قرآن، حدیث، یہ شریعت۔ انسان اپنا قاتل خود ہی ہو جائے، خود ہی قاتل، خود ہی مقتول، ایسی کون سی پریشانی ہو سکتی ہے جو انسان سب سے بڑھ کر جان قیمتی ہوتی ہے، مال، اولاد، رشتہ دار، اس سے بڑھ کر اپنی جان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مال کو پہلے قربان کرتا ہے۔ اگر ایک ایسا موقع آ جائے کہ آپ سمندر میں بیٹھے جا رہے ہیں اور سمندر میں بیٹھے ہوئے طوفان آ جاتا ہے کشتی میں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے، اور یہ موقع ہو کہ آپ ایک بچ سکتا ہے، ایک شخص، باقی سب چلے جائیں، اور اگر آپ کے اس میں رشتہ دار موجود ہوں گے، تو انسانی فطرت یہ کہتی ہے کہ ہر انسان اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا۔ وہ کون سے مواقع ہو سکتے ہیں، وہ کون سی صورتحال ہو سکتی ہے، ڈپریشن کا وہ کون سا لیول ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ہی جان لے لے گا۔ ناظرین، یہ ہے آج کا موضوع کہ انسان اپنی جان لے لے، خودکشی کر لے، تو یہ نجات ہے یا ہلاکت ہے؟ کیا اسے نجات مل جاتی ہے؟ اس حوالے سے ہم علماء کرام سے آج بات کریں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، نعمت افطار میں مدینہ شریف کا پرانا نام کیا تھا؟ مدینۃ المنورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ 3 آپشن ہیں، طائف، کنعان یا یثرب۔ تینوں میں سے ایک ٹھیک ہے۔ آپ میسج نہیں کر پائیں گے اس موضوع کے حوالے سے، آپ میسج کر سکتے ہیں ہمیں، ویسے جو بھی رائے پیش کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، لیکن کالز کے ذریعے آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ جنون گارمنٹس اور ہاشمی والوں کی جانب سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز ہوں گے۔ جب ہم وقفے سے لوٹیں گے تو حفظ القرآن آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد علماء کرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مدینۃ المنورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ طائف، کنعان یا یثرب؟ ان تینوں میں سے ایک آپشن ٹھیک ہے۔ یاد رہے، میں نے گزارش کی تھی کل بھی، کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم میسیجز کے ذریعے اب جواب نہیں لیں گے۔ میسیجز کے ذریعے آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں، اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، کوئی بھی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں
بہتری کے حوالے سے جو بھی بات کرنا چاہتے ہیں FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، NI ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنی رائے جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں وہ لکھیے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام 8038 پر سینڈ کر دیجئے۔ جہاں تک مسئلہ ہے آج کے سوال کا، جس کے ونرز کو گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے، اس کا یوں ہم تعین کریں گے کہ جو جوابات ہمیں موصول ہوں گے کالز کے ذریعے، اس وہ اگر زیادہ ٹھیک جواب ہوئے تو اس سے پھر قرآن اندازی کی جائے گی۔ آج کا موضوع خودکشی، نجات یا ہلاکت، وہ کون سے معاملات ہوتے ہیں کہ جب انسان اپنی ہی جان لینے کے درپے ہو جاتا ہے، وہ کیا معاملات ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، ممتاز عالم دین علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ایک مہمان عالم دین، بہت ممتاز شخصیت، ممتاز عالم دین علامہ مفتی جمال الدین بغدادی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور ممتاز و محترم ثنا خاں لاہور سے تشریف لائے ہوئے پرعزم نوجوان، خوش آواز، خوش انداز ثنا خاں جناب فیصل نقشبندی صاحب۔ السلام علیکم تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ آج کا موضوع خودکشی، نجات یا ہلاکت، اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام میں شامل کی جائیں گی۔ ابتدائی گفتگو کا کچھ موقع دیجئے، پھر آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، انسان کی جان کی قیمت بہت زیادہ بتائی گئی ہے۔ قرآن حدیث اس حوالے سے کیا کہتا ہے انسان کی فلاح بہبود، اس کی جان کی قیمت کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ صاحب صاحب۔ دیکھیے جی، انسان کی جان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ انسان کے پاس کوئی بھی نعمت ہے، اس کا مال ہے، اس کی جان ہے، یہ سب چیزیں انسان کو مستعار اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کے لیے دی ہیں، لیکن اس کے اندر تصرف انسان اپنی مرضی سے اس طرح نہیں کر سکتا کہ اس کو اصلاً ہی برباد کر دے۔ یہ اللہ کی امانتیں، اور بالخصوص انسان کی جان، قرآن مجید فرقان حمید نے تو نفس جان کو، چاہے وہ نفس مومنہ ہو یا نفس کافرہ ہو، اس کے تلف کو، اس کے قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کسی اور کا عمل ہے، انسان خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسے منع فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا جو وجوب ہے کہ انسان جو ہے کبھی بھی اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اور انسان کی جان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس امانت ہے، وہ تو بک چکی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اور اس کے بدلے میں جنت کا سودا ہو چکا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ زندگی کے اندر نشیب و فراز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، انسان پریشانیوں کے موج کے اندر غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اصل مقابلہ کرنا یہی ہمت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ انسان کی جان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ بتائی گئی۔ انسان کی جان یا مسلمان کی جان؟ مطلق لفظ انسان کا ہے، انسان کا۔ بعض احادیث شریف میں مومن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور مطلق لفظ ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی جان قیمتی ہے۔ بعض احادیث شریف میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور ایسی روایات کثیر ہیں جن میں انسان کا لفظ بھی موجود ہے۔ ہر انسان کی جان قیمتی، ہر انسان، کسی بھی وہ مذہب سے تعلق رکھتا ہو، انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، حق تعالیٰ سبحانہ نے انسان کو احسن تقویم فرمایا ہے۔ وہاں دیکھیں مطلق انسان کا لفظ ہے، ٹھیک، تو جان کی جہاں بات آئے گی مطلق لفظ ہے۔ خودکشی کا جب کوئی ارادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے یہ شعور ہی نہیں ہے کہ میری جان میرے پاس امانت ہے جی، اور مجھے حق نہیں ہے۔ اگر اس صورت میں کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اس چیز کا ادراک شعور ہی نہیں ہے کہ میں اپنی جان خود لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا، اور میں نے لے لی،
تو کیا میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں اس وقت بھی؟ بالکل اتنے ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کا حکم اور ہوگا، لیکن چونکہ یہ موضوع اتنا مشتہر ہے کہ اب اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں رہا. تقریباً ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں جتنی بھی مساجد ہیں اور دیگر جو ہمارے اساتذہ ہیں اسکولز وغیرہ میں اور کالجز وغیرہ میں، اس ٹاپک پہ تقریباً تمام روشنی ڈالتے ہیں کہ خودکشی حرام ہے مطلق. اچھا، اب ایک بات یہ ہے کہ یہ نجات ہے یا کوئی ایک اور لفظ آپ یوز کر رہے تھے، ہلاکت. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نجات جہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے اسلام میں، تو نجات من النار ہے اس سے مراد. تو بچنا کس چیز سے ہے؟ نجات کس چیز سے ہے؟ نجات تو ہم نے حاصل ہی آگ سے کرنی ہے، دوزخ سے نجات. اور خودکشی کے بارے میں رسالت معاب نور علی نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خودکشی کی وہ جہنم میں ہوگا. اور یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کسی نے اپنے آپ کو زہر دیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں زہر ہی اپنے آپ کو دیتا رہے گا. اگر کسی نے خنجر سے اپنے آپ کو مارا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ خنجر سے مارتا رہے گا. پہاڑ سے گرا وہ پہاڑ سے. اب ایک جو قابل توجہ میرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نجات من النار تو مقصود تھی، خودکشی سے تو نجات نہ ہوئی، البتہ وہ آپ جو ہیں وہ داخل ہو گئے ہیں جہنم میں. تو یہ نجات تو کسی صورت میں بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ تباہی کا باعث ہے اور دنیا اور آخرت میں خسران. اس پر مزید گفتگو بھی کریں گے. ایک کالر آج کے پروگرام کے پہلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی، ڈاکٹر آصف بات کر رہا ہوں لاہور سے. کیا جی ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بس دعا ہے آپ کی. ماشاء اللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ. بڑی محبت. اچھا، دوسرا یہ کہ میرا ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کوشچن ہے. ایک تو یہ کہ رمضان شریف میں اگر کسی کی ویسے بائی چانس ڈیتھ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کا کیا حساب کتاب ہوگا. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر رمضان شریف میں کسی کے کوئی اپنے آپ کو خودکشی کر، جیسے ابھی ذکر کر رہے تھے صاحب کے، خودکشی کو کر لے رمضان شریف میں کہ اس چکر میں کہ شاید بخشش ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے قرآن کی روشنی میں؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ السلام علیکم. جی میں محمد نعمت اللہ کرناٹکا رائچور سے بول رہا ہوں. نعمت اللہ صاحب جی فرمائیے. جی آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. آپ سب کو بہت شکریہ. آپ کو بھی رمضان مبارک. کیا کہیے گا؟ جی سماجی حالات ٹھیک نہیں رہنے پر خودکشی کرنا گناہ ہوتا ہے. خودکشی ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اس ماہ کی پہچان فیضان خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور بہت اہم بات دونوں کالرز نے کی. نعمت اللہ صاحب کا بھی جو سوال تھا وہ بھی بہت اہم، ڈاکٹر صاحب کا بھی سوال بہت اہم تھا. نعمت اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دماغی حالات اگر ٹھیک نہ ہو تو بھی اتنا ہی جرم، اتنا بڑا جرم کیا، اتنا ہی بڑا گناہ ہے جان لے لینا اپنی. دیکھیں جی، ایک تو انسان کی دماغی حالات بالکل انسان مکلف نہ رہے اور ایسی کیفیت ہو جائے کہ جس کی طرف شریعت مطہرہ متوجہ نہیں ہوتی ہے، اس کو معذور کے حکم میں ڈال دیں تو وہ ایک الگ باس میں چلا جاتا ہے. لیکن ایک ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ اس باس کے اندر دماغ کا خرابی کی اشارہ صرف اس طرف کرتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹینشن میں آ گیا. طلاق کے باب میں، خودکشی کے باب میں کہتے ہیں جی میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو دیکھیں انسان زندگی کے اندر پریشان ہوتا ہے. نشیب و فراز اور سردی گرمی اور دھوپ اور ہر موسم انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو ختم کر دے اور یہ سمجھے کہ شاید اس کے ذریعے مسائل ختم ہو جائیں گے یا اس کے گھر والے، اس کے بچے، اس کے اہل و عیال جو ہے وہ سکون میں آ جائیں گے، تو وہ اور ان کو مشکلات میں ڈالنے والی بات ہے. تو اگر تو ایسا ذہنی توازن کہ انسان مکلف ہی نہیں رہا تو وہ ایک الگ باس ہے، اس کو ہم مستثنیٰ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر انسان صرف غصے کی وجہ سے کہتا ہے کہ دماغ کام نہیں کر رہا تو بہرحال
وہ قابل قبول نہیں، وہ اسی طرح حرام کے حکم کے اندر آئے گا. اسی طرح بالکل آئے گا. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں داماد سے بات کر رہی ہوں، بشرا. جی بہن فرمائیے. تو آپ کا کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں. جی جی آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، بہت ہی اچھا جا رہا ہے ہم. اور میں نے نا زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ماہ رمضان کے مہینے میں دی جا سکتی ہے یا ویسے بھی دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. ایک کالر ہمارے ساتھ آئے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بول رہا ہوں. جی کیا؟ وعلیکم السلام. میں انڈیا سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. ہاں میں انڈیا سے بول رہا ہوں. بھائی جان میں پاکستان سے بول رہا ہوں، آپ فرمائیے. آنکھوں میں سرما لگا سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیسے ہیں؟ میں کویت سے بات کر رہی ہوں. جی جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ٹھاک بالکل. آپ سنائیں. جی اللہ کا شکر. وہ نا پوچھنا تھا کہ مسجد سے نا قاری صاحب سے پوچھا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ قبر پکی نہیں کرواتے ہیں اچھا یعنی پکی کروانا گناہ ہوتا ہے. یہ پوچھنا تھا، ذرا مہربانی ہوگی یہ بتا دیں. ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مفتی صاحب اگر کوئی اتنا بیمار ہو جائے، جی یہ ہمارے ہاں اور مغرب میں تو یہ بہت زیادہ ہے، جی اتنا بیمار ہو گیا تو اس نے کہا جی اب میں تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، تکلیف میرے بس سے باہر ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب کو کوئی ایسا پیغام دے دو، یا خود ڈاکٹر صاحب کو کہہ دیا کہ اللہ کے واسطے مجھے آپ ختم کر دیں، مار دیں. اب وہ ڈاکٹرز بھی اس چیز کے حامی ہوتے ہیں کہ جی اب یہ اس کے ٹھیک ہونے کے امکانات نہیں ہیں، اور یہ بھی چاہ رہا ہے کہ اب مجھے مار دیں، خودکشی کرنا چاہ رہے تو ہم اسے مار دیں. ٹھیک ہے وہ جی قطعی طور پر خودکشی ہے وہ، اور یہ جائز نہیں ہے. اچھا اس لیے کہ جو اللہ کے ہاں بلندی درجات ہے وہ تو ہے ہی صبر کی بنیاد پر. اسی بنیاد پر تو مومن کے درجات کو بلند رکھا گیا ہے کہ وہ بڑا صاحب ہمت ہے. میں یہاں ایک حدیث شریف کا حوالہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ کی حالت میں ایک صحابی تھے، تو وہ بڑے زور و شور سے جنگ و جدل میں وہ حصہ لے رہے تھے، اور کئی منافقوں کی کافروں کی انہوں نے گردنیں اڑائیں، ٹھیک ہے، تن سے جدا کی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا یہ اہل نار میں سے ہیں، جہنمی ہیں. اللہ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے پاؤں اکھڑ گئے اور ہمارے دلوں میں اس طرح کے شکوک و شبہات آنے لگے کہ اللہ اکبر، یہ جو کئی لوگوں کی گردنیں تن سے جدا کر رہا ہے اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، خلوص سے لڑ اور رہا ہے، اتنے خلوص سے لڑ رہا ہے. اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں قریب تھا کہ وہ وسوسے مزید پختہ ہوتے ہمارے قلوب کے اندر اور صدور ہمارے پراگندہ ہوتے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نے اس کو تلوار ماری اور وہ زخم اس کو آیا اور وہ شخص گھوڑے سے نیچے گرا، اور پھر اس نے اپنی ہی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اور اس نے کہا کہ میں تکلیف کو برداشت نہیں کر رہا. اور پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت کی ہمیں خبر ہوئی اور ہم نے جان لیا کہ حضور نے کیوں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو یہ قطعی طور پر یہ جو درجات کی بلندی ہے وہ ہے ہی اس سبب سے کہ مومن جو ہے وہ صاحب ہمت تو صاحب حوصلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر آخری وقت حوصلہ نہ رہے تو پھر کیا رہا. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بیٹا کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں راولپنڈی سے رابعہ بول رہی ہوں. جی فرمائیے. میں آپ کا پروگرام تو کافی عرصے سے دیکھ رہی ہوں، لیکن آج فرسٹ ٹائم آپ سے بات کی ہے اس پروگرام میں. ویسے تو میں ریگولر کالر ہوں کیو ٹی وی کی، بٹ آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بات. اچھا، مجھ سے پہلی مرتبہ بات ہوئی ہے. جی ماشاءاللہ، بہت اچھا پروگرام آپ کرتے ہیں، ہر سال دیکھتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں. تو پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے، سحری، افطار، سحر کو بھی آپ بہت ماشاءاللہ. تو جی بلکہ مبارکباد دینی تھی رمضان کی آپ کو. اور دوسرا سوال کا میں جواب دینا تھا کہ یسر مدینہ شریف کا پہلا نام جو ہے یسر تھا، پرانا نام. ٹھیک ہے، بالکل ہم نوٹ کر لیتے ہیں. میں نے مفتی صاحب سے مظفر صاحب سے ایک پوچھنا تھا
کہ ایک سوال جو میرے ذہن میں بہت دفعہ آتا ہے کہ مطلب جیسے حج پہ جائیں، اور کیونکہ وہاں پہ منا میں جس طرح بھی ہے، منا میں، عرفات میں، جہاں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ پانی کا جو وہاں سسٹم ہے وضو کے لیے سارا، تو وہ اپنے مطلب عبایا جتنا بھی خود کو بچائیں، کوئی نہ کوئی چھینٹا پانی کا مطلب پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم صابری بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. کون صاحب، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ہندوستان سے محمد عبد الرحمان عاطف بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے. جی عبد الرحمان صاحب. سنت نماز کا ثواب رمضان کے مہینے میں کتنا ہوتا ہے؟ سنت نماز کا بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. علامہ صاحب، خودکشی کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں، اب اس کی وجوہات کی طرف میرا خیال آنا چاہیے. کیا ایسی ڈپریشن؟ اچھا ایک چیز یہ جو مفتی صاحب نے فرمائی، اور بہت خوبصورت بات کہ ہمیں تو صبر کی تو تلقین کی گئی، لیکن جو انسانیت کی تکلیف اور اسے تکلیف سے نکالنے کا تصور مغرب سے بھی اور پھر یہاں پر بھی وہ جو پنپ رہا ہے، اور باقاعدہ ڈاکٹرز کو یہ جو ان کی ایجوکیشن ہے اس میں تک بتایا جا رہا ہے کہ جو مریض کی تکلیف ہے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. اب وہ اگر اس کو آپشن دیتے ہیں کہ بھئی تمہاری جان ہی ختم کر دیں، اور وہ اس کو اس وقت صحیح سمجھے اور تکلیف میں ہو، اتنا ہی قصوروار ہوگا جیسے عام خودکشی کرنے والا قصوروار ہوگا. وہ تو انسانیت کا بھلا چاہتے ہوئے کر رہا ہے نا. ماشاء اللہ، علامہ صاحب نے بڑی بنیادی اور اصولی گفتگو فرمائی اس موضوع پر. دیکھیں جی، موت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ کسی انسان کو کچھ مشکلات میں مبتلا فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون نے بخار کو برا بلا کہا. حضور نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ بخار آتا تو ہے، انسان کو تکلیف لے کر آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو امتحان میں، آزمائش میں ڈال کر وہ آزمائش، وہ امتحان اس کے گناہوں کا کفارہ بنا رہا ہے. واہ واہ واہ. آخرت میں اسے بالکل تطہیر، گویا کہ تطہیر کے مراحل سے وہ گزر رہا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تکلیفیں، یہ مصائب، یہ آلام دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہم ایسا تصرف کریں زندگی کے اندر کہ نہیں، کہ رب تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر رحیم و کریم تو کوئی نہیں، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو ماں سے بڑھ کر بلکہ 70 ماؤں سے بڑھ کر رحیم ہے. اگر ہمیں اتنی زیادہ اس بندے پہ شفقت ہے تو ہم سے کئی گنا زیادہ وہ شفیق و مہربان ہے. لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت و قدرت ہوتی ہے کہ بندوں کو امتحان میں ڈال کر ان کی تطہیر فرماتا ہے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. وقفہ ہوگا اور وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو قصص القرآن کا سیگمنٹ ہوگا. ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب ممتاز کالر ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور بچوں کو وہ گفتگو سنائیں گے کچھ قصہ قرآن مجید سے. خودکشی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. یہ بزدلی ہے، اور اس بزدلی پہ کون سے محرکات ہیں جو ابھارتے ہیں. پھر ایک سوال ہمیں یہ بھی موصول ہوا ہے کہ کسی پر مر مٹنا یہ بھی کوئی خودکشی ہے یا نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. پرنور فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. ہمارے ساتھ مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں. ہم مفتی جمال الدین بغدادی صاحب فیصل آباد سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں. علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور لاہور سے ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں فیصل نقشبندی. تو آپ تینوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. خودکشی کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. کچھ سوالات بھی ہیں، اگر ان کے جوابات بھی ساتھ ساتھ شامل کرتے چلے جائیں. ایک صاحب نے پوچھا رمضان میں فوتگی کے حوالے سے کہ رمضان المبارک کے اندر کو فوت ہو جاتا ہے تو اس کی بخشش و مغفرت
تو یقیناً رمضان کے اندر فوت ہونا بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ وہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی برکت سے، اسی طرح شب جمعہ اور روز جمعہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے. اچھا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی ترمیم کی ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ کے خودکشی کر لیتا ہے رمضان کے اندر تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ تو یقیناً حرام موت مرا ہے، اس نے تو دوہرا ظلم کیا ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر جو ہے وہ خودکشی کا ارتکاب کیا ہے. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ صرف رمضان ہی کے اندر زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اصل میں لوگ برکت کے لیے اور زیادہ ثواب کے لیے رمضان المبارک کے اندر، جیسے ایک سوال آیا بھی ہے کہ رمضان میں سنت کا کیا ثواب ہے، تو رمضان کے اندر کوئی بھی نیکی کا کام انسان کرے، نفل پڑھے، سنتیں پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے ایک فرض کا پھر 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو اسی طرح رمضان کے اندر چونکہ ایک گریڈ اور وہ بڑھ جاتا ہے اس کا نیکیوں کا، تو اس اعتبار سے لوگ رمضان کو یہ سمجھتے ہیں کسی بھی مہینے کے اندر اصل اس کا ضابطہ یہ ہے کہ جس مہینے میں آپ صاحب نصاب ہوئے ہیں، آپ کا سال پورا ہوا ہے، اسی مہینے میں آپ جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے. سرمے کے حوالے سے پوچھا کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی سرما لگائے، لیکن یہ آنکھ کے اندر دوائی ڈالنے کا ایک متنازع مسئلہ ہے. ہمارے متاخرین فقہاء کرام نے فرمایا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن سرما چونکہ استثناء ہے، خود حدیث پاک میں آتا ہے اکتحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں خود سرما لگایا ہے، تو سرما لگانا بالکل روزے کی حالت میں جائز ہے. ٹھیک ہے، ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ محمد ایوب بول رہا ہوں، ہری پور ہزارہ سے. جی محمد ایوب صاحب، کیا کہیے گا؟ جی میرے دو سوال ہیں جی. یہ پہلا سوال ہے، مؤذن نے غلطی سے مغرب کی اذان غروب آفتاب سے 2-3 منٹ پہلے دی اور محلہ والوں نے اس کی اذان پر روزہ کھولا، تو جن لوگوں نے اس اذان پر روزہ کھولا ہے ان پر قضا اور کفارہ لازم ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال ہے، خودکشی حرام ہے، خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھانا جائز ہے یا نہیں، اور خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے؟ میں عائشہ خان بات کر رہی ہوں، کراچی سے، سرگودی ایریا. جی فرمائیے، کیا کہیے گا؟ نہیں جی، ایک تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ ماشاءاللہ سے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اس میں ہماری یہ کہ نالج میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ اس پروگرام میں زکوٰۃ کے حوالے سے بھی جتنے کوئز ہو سکتا ہے نا، تو اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ لوگ سوالات دیجیے گا تاکہ ہماری زکوٰۃ جو ہے اہم فیکٹر ہے رمضان کا، تو اس کے لیے ہمیں مطلب نالج مل جائے اس کے بارے میں. اچھا، آپ نے جواب دے دیا ہے نا؟ جی میں نے جواب، یسرف جواب ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت سی کالز ایسی بھی ہیں جو وقفے کے دوران میں کنٹرول روم میں ریسیو کی جاتی ہیں، وہ بھی نوٹ کر لی جاتی ہیں اور پھر اس کو انشاءاللہ پھر شامل کر لیں گے. جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جناب، یہ دو سوال بھائی نے کیے ہیں، ایک تو نماز جنازہ کے متعلق، جی ہاں، اور ایک غروب آفتاب سے پہلے 2-3 منٹ پہلے جس طرح انہوں نے کہا. یہ تو بڑا نازک کام ہو گیا جی، خطرناک. نہیں، کوئی ذرا نازک نہیں کام ہوا. اچھا، بس تھوڑی افہام و تفہیم کی بات ہے، کچھ نازک کام نہیں. عرض یہ ہے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ روزے کا تعلق اذان کے ساتھ بالکل نہیں. ٹھیک ہے، وقت کے ساتھ بالکل. سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، ٹھیک، رکھو بھی اسے دیکھ کر اور افطار بھی کرو اسے دیکھ کر. ٹھیک. اب جو بھائی کہتے ہیں 3 منٹ پہلے تقریباً دے دیے، پہلی بات یہ ہے کہ جتنی بھی مساجد کے اندر اذان وغیرہ دی جاتی ہے، یہ خیال رکھا جائے کہ وہ جو چارٹ بنا ہوا ہے نا ٹائم ٹیبل کا، اس میں باقاعدہ نیچے بالکل آخر میں ایک نوٹ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ احتیاطاً غروب آفتاب سے 10 منٹ بعد یا 5 منٹ بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اذان کا. تو اگر تو 2-3 منٹ ہے تو ویسے ہی وہ غروب آفتاب ہو چکا اور روزہ ان کا ضائع نہیں ہوا. نہیں تو پھر تو اس کا مطلب 10 منٹ پہلے روزہ کھلنا چاہیے تھا. نہیں، 5 منٹ پہلے بالکل ہے بھی یہی. اذان کے ساتھ تو اس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں. اذان سے تو نہیں ہے. نہیں. فرض کریں میں وقت دیکھتا ہوں 6:50 مثال کے طور پر، بالکل صحیح ہے، وقت تھا جی، اور 6:50 پر روزہ کھلنا تھا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں نارملی جو وقت ہوتا ہے اس کے 1 منٹ بعد اذان دے دی جاتی ہے، جو ٹی وی پر بھی دی جاتی ہے اور کچھ مساجد میں بھی. بالکل. کچھ مساجد میں تو صرف سائرن ہو جاتا ہے، اذان ویسے ہی بعد میں دی جاتی ہے. اب اگر وہ اذان سن کر روزہ کھولتے ہیں تو انہوں نے تو پھر تو 2 منٹ تو کم از کم پہلے روزہ کھول لیا. انہوں نے نہیں، اذان کے ساتھ کھولنے سے پہلے نہیں بلکہ لیٹ کھولا روزہ. اذان تو بعد میں ہوئی نا جی. نہیں، کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں پر سائرن ہوتا ہے. کچھ ہوتی ہیں جس میں مساجد میں، اب جیسے اذان ہمارے یہاں QTV پر جب وقت ہوتا ہے تو چلتی ہے، بالکل صحیح. وقت داخل ہونے پر.
اب اگر ہم پہلے چلا دیں معاذ اللہ اذان، ہاں ہاں پھر تو وقت روزے سے ٹوٹ پہلے، جائیں گے اگر لوگوں وہ اذان وقت سے پہلے ہوئی تو روزے ٹوٹ جائیں گے۔ ابھی تو افطار کا وقت ہی نہیں ہوا تھا اور اذان شروع ہو گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کے اطلاع مل جانے پر کہ ایسا ہو گیا ہے تو پھر ان کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور وہ جو مؤذن ہے وہ مؤذن کو بھی قضا کرنی پڑے گی، سب کو قضا کرنی سب کی یا اپنی؟ سب کی قضا ہوگی، اور اس کا کفارہ نہیں ہوگا، یہ خیال رہے، کیونکہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے میں ہے، تو یہ لا علمی میں ہوا۔ اچھا مؤذن قصوروار ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی مؤذن قصوروار ہوا؟ بالکل قصوروار ہے مؤذن، بالکل قصوروار۔ تو وہ صرف اپنی قضا رکھے گا یا باقیوں کی بھی قضا؟ باقیوں کو بھی جب پتہ چل گیا باقیوں کو، تو باقیوں کے روزے وہ مؤذن تھوڑا ہی رکھے گا، ہر ایک نے اپنا روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا تھا بھائی نے نماز جنازہ کا، خودکشی والے کا، تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اطہر کے اندر بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ ایک شخص نے ایسا کیا، ایک شخص لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور فوت شدہ، اور حضور السلام نے پوچھا تو دوستوں نے بتایا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے سے آپ نے ادا کر لیا، دوسروں کو حکم دیا کہ جی بے شک۔ اہل سنت والجماعت کے جو مسلمہ اصول ہیں، قوانین ہیں، ان کے مطابق اور مفتہ بہی قول جو ہے وہ یہی ہے کہ نماز جنازہ اس کی مشہور عالم جو ہے، کوئی بڑا عالم ہے وہ نہیں پڑھائے گا، عام ساتھیوں میں سے کوئی بھی مسلمانوں میں سے اس کی نماز جنازہ پڑھا دے گا، اگرچہ یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، کفر کے قریب قریب پہنچا دیتا ہے گناہ کبیرہ، لیکن یہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہے کہ اس کی نماز جنازہ۔ میں نے وہ جواب بھی آپ سے لینا ہے کہ کوئی کسی پہ مر مٹا ہو تو یہ بھی خودکشی ہوگی، لیکن ایک وقفے کے بعد پہلے کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تسلیم صاحب ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں ہندوستان سے خالد بات کر رہا ہوں، ممبئی سے۔ جی خالد صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ماشاءاللہ آپ جو ڈریس پہنے ہیں ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا دکھ رہا ہے تسلیم صاحب۔ بڑی محبت۔ جی خالد بھائی کہیے گا۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو فون پہ نکاح ہو رہا ہے نا، کہ کوئی دوسرے ممالک میں کوئی نکاح کرا رہے کہ ایک لڑکی یہاں پہ لڑکی دوسرے ممالک میں، تو میں سمجھ گیا بالکل، اور آ کر علماء کرام سے یہ سوال بھی پوچھیں گے، اور جو سوال میں نے خودکشی کے تعلق سے کھڑا کیا ہے کہ دونوں علماء کرام سے میں پوچھوں گا کہ اگر کوئی کسی پر مر مٹا ہو تو کیا یہ بھی خودکشی ہے یا نہیں ہے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور خودکشی کے حوالے سے بات ہو رہی۔ کسی پر مر مٹنا بھی خودکشی ہے؟ اب یہ کسی کا تعین کرنا پڑے گا، کسی سے مراد کون ہے؟ اچھا ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اچھا مر مٹنے سے مراد یہ کہ جان دے دینا کسی کو، یعنی بالکل بندہ زندہ ہی رہے ہاں لیکن وہ دل دے بیٹھے، دل و دماغ دے بیٹھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے عشاق ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نام مصطفیٰ فدا کا امی وابی، فدا کا امی وابی، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اس مر مٹنے کا حکم فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم وما تكون احب الیہ من نفسہ وولدہ وولد والناس اجمعین کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی شورى افاق حدیث شریف ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہی تم نہیں ہو سکتے جب تک اپنی ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، اولاد سے، سب سے زیادہ حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو۔ اور پھر وہ شعر مشہور زمانہ جو حضرت عبدالرحمن جامی رحمہ اللہ کا ہے کہ چوسوئے من گزر آری منے مسکین و ناداری فدائے نقش نالیند کنم جان یا رسول اللہ۔ علامہ صاحب کیا کہے گا؟ نہیں علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت جو ایک اس معاشرے کا جو ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ دیکھیے جی خودکشی کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی پریشانی کی وجہ سے ہو یا کسی مجھے محبوب نہ ملا میں خودکشی کر لوں گا، نہیں یہ بالکل ناجائز ہے، لٹک گئے، بالکل غلط ہے، اور یہ بربادی، اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، تباہ و برباد کرنا ہے۔ دیکھیں تسلیم بھائی اب آپ نے یہ بات پوچھی ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کو دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن وہ انسان کے مال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو لیکن حقیقت میں انجام کے اعتبار سے وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ تو اس لیے انسان جذبات میں آ کر اور صرف اس بنیاد پر کہ یہ میری تمنا ہے اور یہ میری چاہت ہے، یہ نہیں مجھے ملی تو میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں گا، اس سے کوئی فائدہ نہیں، انسان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے اور انسان کی زندگی بھی برباد ہوتی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم، جی کون کہاں سے؟ وعلیکم۔
جی فرمائیے. جی میں ذائقہ بات کر رہی ہوں یہاں سے. جی 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 آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. آپ کا مجھے ایک سوال کرنا تھا اور غیر مسلم کے جنازے نماز مطلب جانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رحمت رحمان فیضان رمضان آمد قرآن فیضان رمضان آمد قرآن فیضان رمضان. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسیم صابری کے ساتھ سوال بھی ہے. علامہ صاحب جی ایک سوال تو یہ پوچھا گیا تھا کہ قبر کو پختہ کرنا کیا گناہ ہے. دیکھیے جی اصل تو یہی ہے کہ قبر کو پختہ نہ کیا جائے، لیکن گناہ سے تعبیر نہیں کریں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت ہوتی ہے اور قبر کے نشانات کو بچانا اور قبر کے آثار کو بچانا جیسے آج کل حالات ہیں، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی قبر کو پختہ کرتا ہے تو گناہ سے تعبیر تو نہیں کریں گے. لیکن بہرحال اصل یہی تھا کہ اس کو سادہ رہنے دیتے. اس کا بھی یہ ہے کہ سائڈ سے آپ پختہ کر لیں، درمیان میں سے اس کو خالی چھوڑ دیں سادہ. فون پر نکاح کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا ہے تو ہمارے متقدمین فقہاء کرام نے یہی فرمایا اور یہی اصول ہے کہ فون پر نکاح نہیں ہوتا ہے. ایک اس کی جواز کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ لڑکا یا لڑکی کہیں باہر ہیں تو وہ کسی کو وکیل بنا دے یہاں پر. ٹھیک ہے. تو ان کی طرف سے وکیل ہو جائے اور یہاں دونوں میں سے دلہن یا دلہن میں سے کوئی ایک ہوگا تو وہ اس سے ایجاب و قبول کر لے. ڈائریکٹ فون کے اوپر ایجاب و قبول کے بارے ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ. مفتی صاحب ایک سوال وہ بھی آیا تھا کہ غیر مسلم کا جو فیونرل سیریمنی ہے اس میں جانا کیسا ہے؟ جی ایک بہن نے انڈیا سے یہ سوال کیا تھا تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اعراض کرنا چاہیے اور نہیں جانا چاہیے. غیر مسلم کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک بھائی نے عدیل بھائی نے حیدرآباد سے ایک سوال کیا تھا کہ ہم گھر میں سکون کیسے ہو گھر میں سکون کیسا ہے؟ تو سکون سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. اپنے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ کے مطابق ماحول بنانا چاہیے. اپنے بڑوں کا اگر کوئی شخص احترام کرے گھر میں تو اس کی اولاد خود بخود اس سے سیکھتی ہے. نماز کا ماحول قائم کرنا چاہیے. 5 وقت کی نماز پابندی سے خود پڑھنی چاہیے. اپنی اولاد کو اس کی ترغیب دلانی چاہیے. اور ایک مشورہ دوں گا میں اپنے عدیل بھائی کو کیونکہ وہ مجھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں روحانی طور پر، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ہر پیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی مجلس کا انعقاد وہ ضرور اپنے گھر میں کریں اور ہر جمعے یا جمعرات کو ذکر حق تعالیٰ سبحانہ کی محفل سجائیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے ان کا گھر محبت خیر و برکت ٹھہرے. اللہ پاک اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی وجہ سے ان کے گھر میں انوار اور برکات نازل. آمین. خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. کیا وجوہات کیا ہیں؟ محرکات کیا ہیں؟ یہ بڑھ کیوں رہا ہے؟ آگہی بھی بڑھتی جا رہی ہے، یہ شعور بھی بڑھتا جا رہا ہے، انجام سے باخبر بھی ہیں. اس کے باوجود اس کا جو اس کی وجوہات ہیں وہ کیا ہیں کہ یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس کا ریشو پوری دنیا میں؟ ایک تو چونکہ معاشی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک نظام درم برم کا شکار ہے. وہ ریاستیں اور وہ ممالک جن کو ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا تھا وہاں بھی معیشت کا سارا نظام درم برم ہو گیا، لوگ پریشان ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگرچہ علم اور آگاہی بڑھ رہی ہے لیکن تحمل ختم ہوتا جا رہا ہے. برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو نئی جنریشن آ رہی ہے، نئی یوتھ آ رہی ہے، ان کے اندر کسی بھی اعتبار سے اپنی خواہشات پوری نہ ہوں، اپنی تمنائیں یا اپنی آرزوئیں اپنے خواب پورے نہ ہوں، اور یا پھر کوئی مشکل پریشانی آ جائے تو اس میں وہ برداشت اور صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ خودکشی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو معیشت کے اعتبار سے اگرچہ یقیناً پوری دنیا کے اندر بالخصوص یہ پاکستان میں، انڈیا میں، ان ممالک کے اندر تو بہت زیادہ ہی روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، لوگ پریشان ہوئے ہیں، ان کی ضروریات زندگی کو نظام کو چلانا، بچوں کو پالنا بہت مشکل ترین معاملات ہو گئے. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ خودکشی کر کے ان بچوں کو، گھر بار کو بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے جائیں اور یہ سمجھیں کہ میں اب سکون میں آ چکا ہوں. سکون کی نیند نہیں سویا بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا اور اپنے بچوں کو بھی اور زیادہ مشکلات کے اندر مبتلا کر دیا. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام
جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سائمہ فیصل نقشبندی بات کر رہی ہوں لاہور سے. سائمہ؟ جی سائمہ فیصل نقشبندی. سائمہ فیصل نقشبندی. اچھا آپ کی جی اچھا سب کو ثابت کرتی ہوں. اس کے بعد میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرتی ہوں کہ جو خودکشی کرتے ہیں ان کی آخرت میں کیا سزا ہے؟ ان کی آخرت میں سزا کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور مجھے جو ناتخواں آزادیاں بیٹھی ہیں ان کو ثابت کرتی ہوں جی. اور ان سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ پلیز یہ ریکویسٹ ضرور پوری کریں. ہلو. ہاں آپ نے دیکھو نا کال بھی اس وقت کی ہے کہ جب ہم بالکل نوک پر ہیں پروگرام کے. بس میں ان سے ریکویسٹ کر دیتی ہوں وہ سحری میں آئیں افطاری میں آئیں جب بھی دوبارہ آئیں وہ دوبارہ اپنی ریکویسٹ میری یہ ریکویسٹ ضرور پوری کر دیں. ٹھیک ہے چلیں انشاءاللہ. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں ملک امان تو بول رہا ہوں دبئی سے سرکار. جی ملک صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ 15 تولے سونا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ کتنی ہوگی بالکل آپ کو بتائیں گے. مفتی صاحب ایک تو زکوٰۃ کتنی ہوگی, دوسرا بہن نے بھی جو سوال کیا سائمہ نے بھی, وہ بھی کہہ رہی تھی کہ آخرت میں اس کی سزا کیا ہے. سزا پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جو شخص بھی جس طریقے سے خودکشی کرے گا وہی طریقہ اس پر مسلسل مسلط رہے گا. اچھا ایک شخص ہے, یہ کفر تو نہیں ہے, گناہ کبیرہ ہے, جی جی, اگر وہ سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر کے کہ مولا مجھے معاف کر دے, مجھ سے غلطی ہو گئی, اور اب یہ گناہ کبیرہ اس کے سر پر ہے, تو کیا اس گناہ کبیرہ کی سزا ہے, یا جو توبہ کی وہ سب توبہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ جی بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا, تو آخر میں بہت اچھا سوال کیا ہے. بھائی یہ مغز ہے نا, مغز آخر میں ہی ہوتا ہے. عرض یہ ہے کہ اس میں 2-3 باتیں مد نظر رکھی جائیں گی کہ وہ جو خودکشی مثال کے طور پر کسی شخص نے خنجر اپنے آپ کو مارا, مرنے سے پہلے ہی ساری توبہ کر لی. ہاں. تو علماء متقدمین اور متاخرین سب کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے اور مفتہ بھائی قول ہے کہ اس کی توبہ کی قبولیت پہ بہت زیادہ امید ہو جائے گی. امید ہو جائے گی کہ حق تعالیٰ سبحانہ سے, چونکہ کافر جو ہے وہ بھی جب توبہ کرے تو حق تعالیٰ سبحانہ اسے معاف فرما دیتا ہے. اور یہ بہرحال خودکشی گناہ کبیرہ ہے, کفر نہیں. جب کافر کی توبہ قبول ہے تو اس کی کیوں قبول نہیں؟ ہاں البتہ کسی نے اگر شوٹ کیا اپنے آپ کو تو وہ شوٹ کرتا ہے تو اس کے بعد تو توبہ کی گنجائش ہی کوئی نہیں. ٹھیک, یعنی اس کو وقت ہی نہیں میسر ہوتا کہ وہ توبہ کرے. اس سے پہلے وہ کر چکا ہے جو توبہ کر, جو توبہ پہلے کر لے اس سے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. جی پچھلے گناہ سے مراد یہ ہے کہ یہ خودکشی والا ہی معاف ہوگا. اگر وہ تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہے تو تمام گناہ اللہ سبحانہ معاف فرما دے. اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میں مجبور ہو گیا ہوں, بس یہ کرنا چاہ رہا ہوں, اب اس کی بھی معافی دے دے, وہ بھی مل گئی. نہیں, یہ کرنا چاہ رہا ہوں معافی نہیں ملے گی, کرنا چاہ رہا ہوں تو معافی نہیں ملے گی. یعنی یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے معافی دے دے, ایسا نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ جل وعلا نے خود ارشاد فرمایا, لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. اللہ سبحانہ جل وعلا تمہارے لیے بہت مہربان ہے, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. یعنی اللہ سبحانہ ارشاد فرمایا تم ہلاکت میں اپنے آپ کو مت ڈالو, میں مہربان ہوں, تم پر کرم کر دوں گا. اس وعدے پر یقین نہیں کیا, اس وعدے پر یقین نہیں کرنا اور پھر یہ کہنا کہ معاف فرما دے, ایسا تو نہیں. علامہ صاحب کیا کہیں, میں سوال صرف میرا گزار دے, مفتی صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کی. اس کا یہی ہے کہ ایک تو ہے کہ ما سبقہ جتنے وہ گناہ اس کی توبہ کی اور سچے دل سے کی, لیکن اب یہ دیکھیں نا اس نے کہا جی میں جھوٹ نہیں بولوں گا, وہ 5 منٹ بعد تو خودکشی کرنے والا ہے, وہ واقعی جھوٹ نہیں بولے گا. حضرت دیکھیں ما سبقہ کی توبہ تو ہو گئی, لیکن یہ خود ایک اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. حضرت جیسے کہ پہلے ذکر فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ اس پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگاتے ہم, ٹھیک ہے, لیکن گناہ کبیرہ ہے, لیکن بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اس گناہ کو لے کر وہ جا رہا ہے نا, اس گناہ کا وبال ہے, وبال ہے اس کا. اور حضرت جیسے روایت سنائی کہ اسی طرح اس کو قتل کرتے رہیں گے اور اسی طرح اس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے گا. اس لیے اس امید پر کہ میں گناہوں کی معافی مانگ کے اور آخر کے اندر میں خودکشی کر کے مر جاؤں, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ نہیں ہے. اللہ کا بندہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے. مرد کبھی ایسا نہیں کرے گا, سچا مرد کبھی ایسا نہیں کرے گا, اور سچا مرد تو بزدل ہوگا ہی نہیں, اور خودکشی کام ہی بزدلی کا ہے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ, آپ کہیں نہیں جائیں گے.
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ، اور جس طرح فریکوینٹلی کالز آئی ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے اور یکم رمضان سے آ رہی ہیں، اور صرف اس رمضان سے نہیں 8 سال سے زکوٰۃ کے حوالے سے بہت سے سوالات آتے ہیں، تو یقیناً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ موضوع ابھی بھی تشنا ہے، اس پر مزید بات کی جائے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ ہم کسی دن اسی موضوع پر گفتگو کر لیں گے، زکوٰۃ اس کے نصاب پر، زکوٰۃ کس کو ادا کرنی چاہیے، کس نے ادا کرنی ہے، زکوٰۃ کے تقاضے کیا ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے لینے کی حکمتیں کیا ہیں، زکوٰۃ سے معاشرے پر اثرات کیا پڑتے ہیں، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکشن میں شامل کر لیں گے۔ آج ہم نے خودکشی کے حوالے سے بات کی، نجات تو یہ نہیں ہے، اور علماء کرام نے، مفتیان کرام نے بڑی خوبصورت اس حوالے سے یہ بات جس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ آپ تمام چیزیں اس سرائے سے گزرتے ہوئے، اس سفر سے گزرتے ہوئے اس منزل کی تلاش میں اس سفر سے گزر رہے ہیں۔ اگر سفر کے دوران منزل کا پتہ ہی بھٹک جائے اور جس مقصد کے لیے آپ وہ سفر کر رہے تھے، تو پھر کیا اس سفر کا فائدہ ہوگا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ آپ ایک ایسے سفر پر روانہ ہوئے ہیں کہ جہاں آپ کی منزل اللہ رب العزت کا قرب ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہے، جنت ہے یقیناً، اور جنت کا انعام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور مائیت ہے، حضور کی خوشنودی، حضور کی رضا ہے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کا نبی خوش ہو جائے کہ میرا غلام میری غلامی کا حق ادا کر کے آیا ہے۔ آپ اپنی چند ایک مشکلات اور مصائب کا سامنا نہ کر پائے اور ایک گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے، جبکہ اس کا انجام بھی پتہ ہے کہ آگ ہی آگ ہے، ناراضگی ہی ناراضگی ہے۔ کسی کو کوئی چیز انسپائر کر سکتی ہے، کسی کو کوئی چیز انسپائر کر سکتی ہے، لیکن یہ بزدلی ہے۔ ناظرین، چیزوں سے بچنا، جھیل نہ پانا، سہ نہ پانا، یہ بزدلی کی علامت ہے۔ خودکشی بزدل لوگ کیا کرتے ہیں، بہادر لوگ نہیں کیا کرتے۔ بہادر تو برداشت کیا کرتے ہیں، بہادری کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ اس کا سامنا کیا کرتے ہیں، اور پھر یہ بہت ساری چیزیں جو آپ کی بیماری یا حالات کی آزمائش، معاملات کی آزمائش آپ کو اگر کوئی درپیش ہوتی ہے، تو وہ جس طرح علماء کرام نے ذکر کیا کہ یہ درجات کی بلندی اور گناہوں کے ختم کرنے، اس کے کفارے کے طور پر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو یوں بھی لینا چاہیے، اگر مرنا ہے تو اپنے نبی کے نام پہ مرو، اگر جان دینی ہے تو نبی کی بارگاہ میں پیش کرو، اگر فدا ہونا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہو، اگر اسیر ہونا ہے تو واللیل کی زلفوں کے اسیر ہو جاؤ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، خودکشی کے حوالے سے گفتگو کی گئی، انشاءاللہ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹیں گے اور آج کے سوال کا جواب جن حضرات نے صحیح دیا ہے اس کی قرآن اندازی اور پھر اس کے نام اور وعدے کے مطابق انشاءاللہ ہم ان کی ٹیلی فون کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹیں گے اور انشاءاللہ آج کے مقابلے کے ونرز کا میں آپ سے اعلان بھی کروں گا اور آپ کی بات بھی کراؤں گا۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ آمد قرآن فیضان رمضان، ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسیم صابری کے ساتھ۔ آج کا سوال تھا مدینۃ المنورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ طائف، کنعان یا یثرب؟ ان تینوں میں سے ایک ٹھیک ہے، یثرب صحیح جواب ہے کہ یہ یثرب ہی کی سرزمین تھی، بیماریوں کی آماج گاہ، سرکار کے قدموں کا صدقہ مدینۃ المنورہ بن گئی۔ مدینۃ المنورہ کا پرانا نام یثرب۔ بہت سے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے ہیں اور جو دو ونرز ہیں وہ پہلی ہیں کراچی سے مسز عائشہ عرفان، ہم نے انہیں ٹیلی فون لائن پر لیا ہے۔ السلام علیکم۔ السلام، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت شکریہ۔ آپ کو جو گفٹ ہیمپر ہے، اور صحیح جواب بھی دیا آپ نے اور قرآن اندازی کے ذریعے آپ کا نام بھی آیا، تو بہت
بہت شکریہ, بہت مبارک ہو. اور جو دوسرے ونر ہیں وہ اسلام آباد سے ہیں اور ان کا نام ہے شریف خان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شریف صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے صحیح جواب دیا تھا اور قرآن اندازی میں بھی آپ کا نام آتا ہے. جی تھینک یو. ٹھیک ہے. اور سر مجھے چھوٹا سا ایک کوشچن پوچھنا تھا. ہاں اب میں بہت معذرت چاہتا ہوں, اصل میں مغرب کا وقت کراچی اور اس کے مضافات میں ہونے والا ہے. ناظرین دعاؤں کا وقت ہے, وقت دعا ہے. آنکھ بند کیجئے, رب سے التجا کیجئے اور مانگ لیجئے اس سے اس کی رحمت کی خیرات مانگیے. کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے. قاری محمد محسن قادری اذان دیں گے اور انشاءاللہ اذان کے بعد, اذان مغرب کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور ہمارے ساتھ ہوں گے عالمی شہرت یافتہ ثناء قاری شاہد محمود. رحمت کی گھٹائیں ہیں